قدرتی اعتبار سے ان خالی مٹکوں میں میں نہیں ڈال سکتا، وہ ڈال سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر تم چپ ہو جاؤ گے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ وہ خالی چٹانوں کے اندر سے پانی لانا جانتا ہے، وہ خشک چٹانوں سے پانی پلانا جانتا ہے، تو کیا وہ خالی مٹکوں سے آپ کو میں نہیں پلا سکتا، آپ کو پانی نہیں پلا سکتا؟ آپ نے کیوں کہا کہ ان مٹکوں کو بھر دو؟ کیونکہ جہاں یسوع کچھ کرنا چاہتا ہے وہاں پر اگلا بندہ لازمی ہے کہ وہ تعاون کرے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ کتنے برس سے خون جاری تھا؟ 18 برس سے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنی کمزور تھی، اتنی کمزوری تھی اس کے اندر کہ وہ چل بھی نہیں سکتی تھی۔ اور بائبل میں لکھا ہے کہ وہ کسی طرح اس کی پوشاک کو چھونا چاہتے تھے۔ آپ میرے ساتھ ہیں؟ پوشاک کو چھونا چاہتے تھے۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے، بائبل بتانا چاہتے ہیں کسی نہ کسی طرح وہ جیسے مرضی بھیڑ میں جیسے تیسے وہ یسوع تک پہنچ گئے۔ شاید وہ اس وقت لیٹی ہوگی، ہاں شاید وہ اس سے چلا بھی نہیں جا رہا ہوگا، شاید وہ بیٹھی ہوگی، اب اس کے کندھوں میں یا اس کے پاؤں میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو کھڑا کر سکے، سٹینڈ لے سکے۔ آپ نے چھوا تو بائبل کہتی ہے اس نے ایفرٹ کی، اس نے جستجو کی، تو یسوع نے اس کو نجات دے دی۔ کبھی بھی آپ نے ایسے انسان کو نہیں چنا جو محنت نہیں کرتا ہو، نہیں چنا آپ نے جس کو بھی چنا اس کے کام پر چنا ہے، وہ مزدوری کر رہا ہوتا ہے آپ نے تب چنا ہے۔ آپ میرے ساتھ ہیں؟ پترس، اندریاس اور یعقوب اور یوحنا محنت کر رہے تھے، کنارے پر اپنے جال دھو رہے تھے، وہ مچھلیاں پکڑ رہے تھے، آپ نے تب جا کر ان کو چنا۔ آمین۔ متی رسول کیا کر رہا تھا؟ ہاں اپنے وصول لینے کی چوکی پر تھا، آپ اس کے پاس گئے اور کہا کیا کر؟ میرے پیچھے ہو دے۔ آپ نے کبھی بھی کاہلوں کو نہیں چنا، سست لوگوں کو نہیں چنا، آپ نے ہمیشہ محنت کرنے والوں کو چنا۔ ہاللیلویا۔ بائبل میں لکھا ہے اے محنت اٹھانے والوں اور بہت سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پیچھے آؤ۔ ہاللیلویا۔ آپ میرے پیچھے آئے۔ اگر آپ کاہل ہیں، آپ سست ہیں، آپ لاپرواہ ہیں، اگر آپ پرواہ نہیں کرتے، آپ اپنی فیملی کا دھیان نہیں رکھتے، تو کبھی بھی خدا آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال نہیں کرے گا۔ اگر آپ محنت کرتے ہیں، آپ پتھر توڑتے ہیں، آپ مزدوری کرتے ہیں، آپ نائٹ کرتے ہیں، آپ دن بھر محنت کر کے اپنے بچوں کا اور اپنی بیوی کا پیٹ بھرتے ہیں، اپنا پیٹ بھرتے ہیں، تب خدا آپ کو چنے گا۔ ہاللیلویا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے اس نے کہا میرے کھیت کے لیے مجھے بادشاہ نہیں چاہیے، مجھے ہنرمند لوگ نہیں چاہیے، مجھے وہ لوگ نہیں چاہیے جو سمارٹ ورک کرتے ہوں، وہ کہتا ہے مجھے میرے کھیت کے لیے مزدور چاہیے۔ کون چاہیے؟ آپ میرے ساتھ ہیں، کون چاہیے؟ مزدور چاہیے۔ اس نے کہا باپ سے درخواست کرو کہ وہ کھیت کے لیے کن کو بھیجے؟ مزدوروں کو بھیجے۔ ہاللیلویا۔ اب چرچ لیٹ آتے تو خدا کبھی نہیں ٹرسٹ کرے گا، خدا کبھی بھروسہ نہیں کرے گا، خدا کہے گا انہوں نے کل نو کدی کوئی کام کام ہے لیٹ پہنچے گا، خدا کبھی اس بندے سے نہیں ٹرسٹ کرے گا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ خدا نے موسیٰ کو چنا، کیوں چنا؟ کیونکہ وہ وقت کا پابند تھا۔ آمین۔ خدا نے جتنوں کو چنا وہ سارے وقت کے پابند تھے۔ ہم خدا کے گھر کبھی بھی اس لیے نہ آئے کیونکہ ہم کرسچن ہیں، ہم خدا کے گھر اس لیے آئے کیونکہ یہاں پر مسیح ہے۔ بال جو تھا وہ موسموں کا خدا تھا، اس کا نہیں موسموں کا خدا تھا۔ کن کا؟ موسموں کا۔ اب ایلیا آتا ہے جو تشبیہ ہے، اب ایلیا جو تشبیہ ہے، اب وہ جب آتا ہے تو تشبیہ ایلیا کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے آتے سال وہ اپنی خدمت کا آغاز کرتے سال اس جگہ پر آ کے کہتا ہے کہ اب اس جگہ پر میل نہیں برسے گا، بارش ہی نہیں ہوگی۔ آمین۔ کیا نہیں ہوگی؟ بارش نہیں ہوگی۔ وہ آتے سال ان کے دیوتا جس کو جو سمجھتے ہیں ہمارا دیوتا جو موسموں کو سنبھالتا ہے، وہ کہتا ہے تمہارے دیوتا سے بڑا میرا خدا ہے، آؤ دیکھو اب وہ تمہارے دیوتا کے سارے کام بھی روک دے گا۔ تم سمجھتے ہو کہ وہ میل برساتا ہے، وہی پانی برساتا ہے، وہی کال لاتا ہے، وہی موسموں کو دیتا ہے، وہی سردی لاتا ہے، وہی گرمی لاتا ہے۔ وہ کہتا ہے تمہارے دیوتا کچھ بھی نہیں ہے، سب سے بڑا میرا خدا ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اب سے جو ہے میل نہیں برسے گا، اور بائبل مقدس سکھاتی ہے کہ وہاں پر میل نہیں برسا۔
हालेलुया। यानी कि उसने दिखाया उनको पहली चीज कि मेरा खुदा क्या है, बड़ा खुदा है। अब आगे को क्या हुआ, आगे को अब वो ऑल्टर बनवा रहे हैं। अब वो चाहता है कि आ गए, अब एक तरफ उनका ऑल्टर, एक तरफ एलिया का ऑल्टर है। अब दोनों के ऊपर बढ़ रहे हैं, दोनों के ऊपर कुर्बानियां हैं, लेकिन आग किस पर आती है? एलिया खुदा की तरफ निगाह करता है और आग का आती है। हाजी एलिया की कुर्बानी पर आती है। हालेलुया। एलिया की कुर्बानी पर आती है। कैसे एलिया की कुर्बानी पर आती है? क्योंकि इससे पहले के खुदा के हुजूर वो दुआ करता, उसने अपने ऑल्टर को ठीक किया था। किसको ठीक किया था? उसने अपने मजबा को ठीक किया था, उसने अपने ऑल्टर को ठीक किया। बाइबल मुकद्दस में लिखे हमेशा देखें 30वीं आयत का आखिरी शब्द, तब उसने खुदावंद के उस मजबा को जो ढा दिया गया था मरम्मत किया। क्या की? मरम्मत की। उसने उसको दोबारा से खड़ा किया, उसने दोबारा से उसके चौकिट पानी छोड़ा, खाला बनाया, उसकी मरम्मत की, रिपेयरिंग की। जब उसने ऑल्टर की रिपेयरिंग कर ली, अब वो जान गया था जब ये बिल्कुल एक्यूरेट है, अब खुदा का रूह उसकी आग यहाँ पर आएगी, उसकी अनॉइंटिंग, उसका मसा आएगा। जब तक हम बेतरतीब हैं, हमारा ऑल्टर ठीक नहीं है, तब तक रूह नहीं आएगा, खुदा का पाकरू कभी नहीं आएगा। आप अक्सर देखते होंगे, मैं कभी भी उन लोगों के खिलाफ नहीं बात कर रहा, आप देखते होंगे अक्सर लोग छूते हैं तो वो गिर जाते हैं। आप देखते होंगे ना, अक्सर हाथ रखते हैं तो वो उनका ये कहना कि हमने भरोसा है, लेकिन उनकी जिंदगी बेतरतीब जिंदगी होती है, ज्यादातर वैसी जिंदगी गुजारते हैं। तो मैं समझता हूँ कभी भी रूह को सुनने नहीं आता जो बेतरतीब लोग होते हैं। खुदा हमेशा सुनने आता है जिनका ऑल्टर ठीक होता है। हालेलुया। एलिया जानता था कि खुदा मेरी सुनेगा,